البتہ جو لوگ پہلے طریقے کے مطابق کعبۃ اللہ کو آ کے طواف کر کے سعی اگر کر لیے تھے، تو اب یہ لوگ رمی کرنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد کپڑے بدل کر جو آئیں گے تو وہ کعبۃ اللہ کو آ کے صرف طواف کر لیں گے، ان کے اوپر سعی کرنا ضروری نہیں ہوگا، وہ پہلی سعی ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پہ تجربے کی بات یہ ہے کہ اب جو ہم آئیں گے کعبۃ اللہ میں طواف زیارت کرنے کے لیے، ایسے وقت میں ہمارے اوپر احرام نہیں رہتا، ہم اپنے کپڑوں میں رہتے ہیں۔ عام کپڑوں میں طواف کرنا، سعی کرنا جتنا آسان ہوتا ہے، حالت احرام میں طواف کرنا اور سعی کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اگر لوگ پہلے احرام باندھنے کے بعد سیدھا اگر مینا چلے گئے تھے تو ان کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بہت سکون کا عالم ہوتا ہے۔ آپ سکون کے ساتھ مکے کی طرف آئیے۔ مینا کا جو جمرہ عقبہ ہے اس کے آگے آنے کے بعد تھوڑی دور چلنے کے بعد وہاں پر بسیز وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور سینکڑوں گاڑیاں وہاں پر کھڑی رہتی ہیں، ان کو تھوڑا سا کرایہ دے کر آپ حرم شریف کو آ جائیے اور حرم شریف میں آ کے طواف کر کے جانا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی، یا تو 10 تاریخ کے دن کر لیجئے، یا 10 تاریخ کی رات میں کر لیجئے، یا 11 تاریخ کے دن صبح میں کر لیجئے، یا 11 تاریخ کو رات میں کر لیجئے، یا 12 تاریخ کے دن صبح میں کر لیجئے۔ لیکن 12 تاریخ کی غروب آفتاب اگر ہو گئی تو پھر آپ کا یہ طواف زیارت کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بعد میں اگر کریں گے تو آپ کو طواف زیارت کرنے پر دم بھی دینا پڑے گا، بغیر دم کے آپ کا جو سلسلہ چلے گا۔ تو 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک آپ کو طواف کرنا ہے۔ تو آج ہماری 10 تاریخ ہے، آج کسی وجہ سے ہم کعبۃ اللہ کے طواف کو نہیں جا سکے تو کوئی حرج نہیں۔ 11 تاریخ کے دن آپ رات تمام مینا میں آرام کر لیجئے۔ 11 تاریخ جب صبح میں شروع ہوگی تو 11 تاریخ آنے کے بعد آپ کو رمی کرنے کے لیے پھر سے آنا ہے۔ 11 تاریخ جب شروع ہوگی تو آج کے دن ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم جمرات کے پاس جائیں اور تینوں جمرات کی رمی کریں۔ 10 تاریخ کے دن ہم صرف ایک ہی جمرے کی رمی کرے تھے، اور 11 تاریخ کے دن ہمیں تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ 11 تاریخ کے دن رمی کرنے کا جو وقت ہے تو وہ وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت میں نہیں، ظہر کی نماز کا جب وقت شروع ہوگا اس وقت سے جو ہے یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور 12 تاریخ کی فجر کی نماز سے پہلے تک یہ وقت ہے۔ آپ اس کو دن کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں، رات کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کنکریاں اپنے ساتھ میں لائیں گے اور پھر پہلے جمرے کے پاس کھڑے ہو کر یہاں اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ اس کونے میں کھڑے ہوں گے تو ہمارے چہرے کے سامنے قبلہ ہوگا۔ جمرہ عقبہ کی جب رمی کر رہے تھے تو بائیں ہاتھ کی طرف قبلہ تھا، لیکن یہاں جب رمی کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم ایسے انداز میں کھڑے ہو جائیں گے کہ سامنے ہمارے قبلہ ہو۔ ہم یہاں کے دائرے کے اندر 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈال دیں گے۔ وہاں سے فارغ ہو کے تھوڑا سا بازو ہٹیں گے اور کھڑے ہو کر دعا کریں گے، اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جمرہ وسطیٰ کی طرف آئیں گے، درمیانی جمرے کے پاس، یہاں پر بھی اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ قبلہ ہمارے سامنے ہو۔ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر بھی 7 کنکریاں ماریں گے، اور 7 کنکریاں مار کر تھوڑا سا بازو ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کے جمرہ عقبہ پہ آئیں گے تو یہاں سے جو رمی کرنا ہے تو اسی انداز میں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف مینا ہو، بائیں ہاتھ کی طرف کعبۃ اللہ ہو، یعنی یہ دونوں کے وقت میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ماریں گے، اور یہاں جب کھڑے ہو جائیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف مینا، بائیں ہاتھ کی طرف قبلہ ہوگا، اور ہم اس طریقے سے 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہ 7 کنکریاں مار لینے کے بعد 11 تاریخ یہ عمل ختم ہو گیا۔ آپ اگر 10 تاریخ کو طواف زیارت نہیں کر سکے تھے تو اب یہاں سے ایسے ہی جاتے ہوئے سیدھا کعبۃ اللہ کو پہنچ جائیے اور جا کر آج بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔
اور اگر 10 تاریخ کو طواف زیارت کر لیے تھے تو پھر اب 11 تاریخ رمی کر کے پھر واپس اپنے ڈیروں کے اندر پہنچ جائیے۔ جب 12 تاریخ شروع ہوگی تو 12 تاریخ کے دن بھی زوال سے رمی کرنے کا وقت شروع ہوگا۔ ہم آئیں گے اور آ کے پہلے جمرے پہ 7 کنکریاں، دوسرے جمرے پہ 7 کنکریاں، اسی طریقے سے تیسرے جمرے پر بھی 7 کنکریاں ماریں گے، اور مار کے یہیں سے آگے نکل گئے۔ مینا اگر چھوڑ دیے، ہم چلے گئے کعبۃ اللہ کی طرف، مکے کو چلے گئے، تو ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ یہاں ایک بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ 12 تاریخ کے دن زوال سے جو وقت شروع ہوتا ہے تو اکثر علماء وہاں کے یوں کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے تک رمی کر کے اگر کعبۃ اللہ کی طرف چلے گئے، مینا کی باؤنڈری کراس کر لیے تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم مینا ہی کے اندر ہوں اور سورج غروب ہو گیا تو ہم مینا چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ 13 تاریخ کے دن پھر یہ تینوں تاریخ جمروں کی رمی کر کے ہم کو جانا پڑے گا۔ تو لوگ اس حیبت کے اندر کہ کہیں غروب آفتاب نہ ہو جائے، مینا میں رکنا پڑے گا، اور 13 تاریخ کے دن ہم کو پھر دوبارہ رمی کرنا پڑے گا۔ اس حیبت میں لوگ بہت جلدی یہاں پر رمی کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ غروب آفتاب سے پہلے نکلنا ہے تو عموماً بہت بھیڑ کر کے جو تکلیف ہوتی ہے تو یہیں پر حادثات ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے شاگرد ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ 12 تاریخ کے دن غروب آفتاب سے پہلے نکلنا تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رات میں رک گئے اور ہم مینا کراس نہیں کر سکے تو رات میں بھی قیام کر سکتے ہیں، اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہم کو مینا چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر مینا کے میدان ہی میں ہوں اور فجر کی اذان ہو گئی تو اب 13 تاریخ کی بھی رمی ہم سب پر واجب ہو جائے گی۔ تو اس پہ بڑی سہولت ہے۔ غروب آفتاب تک نکلنے کی جو بات ہے اس میں بہت دشواری ہے۔ آپ عموماً جو پوری بھیڑ جو ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے جمع ہو جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کے جاتے ہیں اور اکثر حادثات ہوتے ہیں۔ ویسے اب جو بریجز 5 حساب سے بنے گئے، اس کی وجہ سے سہولت تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے بڑی سہولت ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر آپ آئیے اور آ کے رمی کرتے ہوئے باہر نکل جائیے۔ تو انشاءاللہ فجر کی نماز سے پہلے اگر نکل گئے تو آپ کی رمی ہو گئی، یہ 5 دن آپ کے مکمل ہو گئے اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ 13 تاریخ کی جو رمی کرنا ہے، ہم تو 70 کنکریاں چنے تھے۔ پہلے دن 7 کنکریاں مارے تھے، دوسرے دن 21 کنکریاں ہوئی تھیں، تینوں جمرات پہ 21، پہلے کے 7 اور یہ 21، جملہ 28 کنکریاں ہو گئی۔ تیسرے دن بھی ہم 12 تاریخ کو تینوں جمرات کی 21 کنکریاں مارے، تو اس لحاظ سے ہمارے پاس 49 کنکریاں ہو گئی۔ ابھی 21 کنکریاں ہمارے پاس باقی ہے۔ وہ 21 کنکریاں باقی اس واسطے ہے کہ اگر کسی وجہ سے 13 تاریخ کو رکنا پڑے تو 13 تاریخ کے دن بھی تینوں جمرات کی وہ 21 کنکریوں کی رمی کر کے ہم کو نکلنا ہے۔ تو 70 کنکریاں ہم چن لیے تھے۔ اگر 49 کنکریوں میں ہمارا کام ہو گیا اور وہاں سے چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں تو بقیہ کنکریاں پھینک دیجئے۔ 13 تاریخ کے دن رک کے کنکری اگر مارنا ہے تو اس میں تو بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ مزید 21 کنکریاں جو ہم 13 تاریخ کو ماریں گے تو ہمارے مزید 21 گناہ ہمارے معاف ہونے والے ہیں۔ ایک عبادت کا، زیادہ عبادت کا ہمیں ثواب ملے گا۔ ویسے ہمیں جلدی بھی کیا ہے، سکون کے ساتھ ہم حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ڈیوٹی کرتے ہوئے حج کرنے والے ہیں کہ جن کو 13 ذی الحجہ کے دن ڈیوٹی پہ حاضر ہونا ضروری ہے، تو وہ لوگ اگر جلدی کر کے نکل گئے تو ٹھیک ہے، ان کے حق میں ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ لیکن ہم تو باضابطہ حج کرنے کے لیے گئے، ہمارے پاس وقت باقی ہے، تو ہم اطمینان سے 13 تاریخ کی بھی رمی کر کے جا سکتے ہیں۔ 13 تاریخ کے دن رمی کرنے کے سلسلے میں البتہ سہولت ہے کہ زوال تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ صبح اگر ہو گئی اور صبح صادق کے بعد اطمینان سے آپ آئیے، تینوں جمرات کی رمی کر کے آپ اپنے روم کے اوپر واپس آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ حج کے 5 ایام ہو گئے۔ 8 تاریخ کے دن مینا پہنچے تھے، کچھ بھی آپ نے کام نہیں کیا، صرف 5 نمازیں اپنے ادا کی۔
9 تاریخ کے دن آپ عرفات میں گئے تھے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں رہے، وہاں 2 نمازیں آپ نے ادا کی، دعا کے اندر اپنے آپ کو لگا دیے، اور پھر رات میں غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلے اور مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ادا کی، اور مزدلفہ سے 10 تاریخ کے دن مینا آئے۔ مینا آنے کے بعد یہ پہلے آخری جمرے کی رمی آپ نے کی، 7 کنکریاں ماری، پھر آپ نے قربانی کی، اور پھر حلق کرا کر اپنا احرام اتار دیے تھے، اور پھر کعبۃ اللہ کو جا کر طواف زیارت کرے تھے۔ اس بات کی اجازت تھی کہ 10 تاریخ کو اگر نہیں کر سکے تو کوئی فکر کی بات نہیں، 11 تاریخ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ 11 تاریخ کے دن ہمیں پھر یہ تینوں جمرات کی رمی کرنی تھی، وہ ہم نے کر لی۔ اگر طواف زیارت نہیں کیے تو اب جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور اگر طواف زیارت ہو چکا تو ہم پھر مینا واپس آئے۔ ڈیروں سے 12 تاریخ کے دن نکل کے تینوں جمرات کی رمی کر لی، اور رمی کر کے چاہے تو ہم باہر نکل چلے گئے اور اپنے روم پہ چلے گئے، ہمارا حج ہو گیا۔ لیکن 13 کی رمی کرنا ہے تو مینا میں قیام کر لیجئے، اور 13 کے دن تینوں جمرات کی رمی کر کے ہم اپنے روم کو واپس چلے جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا حج پورا ہو گیا۔ طواف زیارت کے سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جب طواف زیارت کو جائیں گے تو احرام کی حالت میں نہیں رہیں گے، اپنے ہی سادے کپڑوں میں، سلے ہوئے کپڑوں میں رہیں گے۔ تو اگر ہم نے سعی نہیں کی تھی تو اب ہم کو طواف اور سعی اگر کرنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ طواف کہ جس کے بعد سعی اگر کرنا ہے تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوگا۔ احرام کی حالت میں ہو تو اجتباع کرنا ہوگا، یعنی مونڈا کھلا رکھنا ہے۔ اب چونکہ ہم حالت احرام میں نہیں ہیں، اس وجہ سے اجتباع ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سادے کپڑوں میں ہیں۔ البتہ سعی چونکہ کرنی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے، تو رمل 3 چکروں میں کریں گے، 4 چکر سادی چال سے چلیں گے، وہی انداز سے جیسے ہم عمرہ کرتے ہیں اسی انداز میں ہمیں طواف کرنا ہے، 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد زمزم پی کے صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنا ہے، سعی کر کے ہم چلے جائیں گے۔ ایک اور بات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے کہ مینا میں حاجیوں کا قیام یہ سنت موقدہ ہے، بہترین بات ہے کہ ہم وہیں پر قیام کریں۔ کوئی لوگ اگر کہیں کہ اب یہ مکے میں آگے نا دن میں جائیں گے اور رمی کر لے کے واپس آئیں گے، اپنے روم میں رہیں گے، وہاں تکلیف ہوگی، تو یہ طریقہ نامناسب ہے۔ ہم گئے ہیں حج کے اندر، وہاں کی جتنی مشقتیں ہوں گی جو ہوں گی ہم اس کو خوشی خوشی برداشت کر لیں، اور جو مشقت ہوگی جتنا برداشت کریں گے اتنا ہمیں جو ہے بھرپور اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وہاں کی مشقت کو مشقت نہ سمجھیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک مینا میں رات گزارنا واجب ہے۔ کوئی اگر بغیر عذر کے وہاں سے نکل کر دوسری طرف آ کے اگر سو گیا تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی تحقیق یہ ہے کہ مینا میں قیام کرنا سنت موقدہ ہے، غیر ضروری بغیر کسی عذر کے ہم وہاں سے دوسری طرف نہ جائیں، جس کی وجہ سے ثواب میں کمی ہوگی، البتہ دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اپنے روم کو واپس آئے۔ اب ہمارے اوپر صرف ایک ہی ذمہ داری باقی رہتی ہے، وہ ہے طواف وداع کی۔ جب بھی ہم کو مکہ چھوڑنا ہے، اپنے گھر کی طرف واپس آنا ہے، تو ہم ایسے وقت میں کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ جا کے طواف کریں گے، اور طواف وداع کی نیت سے کریں گے۔ یہ طواف وداع ہمارے اوپر واجب ہے۔ صرف طواف کرنا ہے، سعی وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ چونکہ سعی نہیں کرنا ہے تو اس وجہ سے اس طواف کے اندر کوئی رمل وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں، احرام کا بھی مسئلہ نہیں، سادے انداز میں جیسے طواف کیا جاتا ہے۔ جائیے حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے 7 چکر کر لیجئے، اور 7 چکر کرنے کے بعد آ کے 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھ لیجئے۔ یہ ہمارا طواف وداع ہو گیا۔ پھر وہاں سے ہم کعبۃ اللہ کو سے باہر نکلیں گے، پھر اپنے وطن واپس آ جائیں گے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ طواف وداع کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، اس کو پیٹ کرے بغیر۔ یہ طریقہ کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے، بلکہ آپ طواف وداع کرنے کے بعد بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ حرم شریف میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کسی وجہ سے ہمارا سفر ملتوی ہو گیا، ہم دوبارہ کعبۃ اللہ میں جا سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم واپس ہو سکتے ہیں۔ جس وقت واپس ہونا تھا اس وقت اگر عورتیں ہمارے ساتھ ہیں
وہ اگر ایام کی حالت میں آ گئے اور سفر کا وقت قریب آ گیا، ایام گزرنے تک انتظار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ایسی خواتین کے لیے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں کہ وہ طواف وداع کر دیں، اپنے وطن کو سکون سے واپس آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ اللہ یہ ہمارا یہاں حاضر ہونا یہ آخری نہ ہو، بار بار ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کرتے ہوئے ہم کعبۃ اللہ سے رخصت ہوں۔ حج کے سلسلے میں ایک خلاصے کے طور پر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو عمارت دکھائی دے رہی ہے یہ مدینے سے آنے والوں کے لیے میقات کی جگہ ہے۔ یہ ایک مینار ہے، اس کے اطراف میں مسجد ہے، اس کو میقات کی مسجد کا نام دیا گیا۔ اسی علاقے کا جو نام ہے اس کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، اور آج کل اس کو عام طور پر بئر علی یا ابیار علی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مدینے سے جو لوگ مکے کو آتے ہیں تو یہ ان کی میقات ہے۔ تو ہمارے ہندوستان سے جو لوگ پہلے مدینہ پہنچے تو مدینے سے جب وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے تو اسی علاقے سے ہوتے ہوئے گزریں گے۔ احرام یہاں پر بن کر آگے بڑھنا ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ کو حدود حرم ملے گا۔ یہاں پہ حدود حرم کے لیے اطراف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو مقامات کی نشاندہی کی، وہاں پر باضابطہ حکومت کی جانب سے ایسے کمان بنائی گئی، تو اس طرف حرم سے باہر ہے، اس طرف کا حصہ حرم کے اندر ہے۔ اس کو بس اتنا اس کی اہمیت اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کمان کے اس طرف اگر نماز پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ہے، اور کمان کے اس طرف اگر پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ حرم کی خصوصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ ایک رحال نما کمان ملے گی، تو یہاں پہ باضابطہ چیک پوسٹ ہے، تو یہاں پولیس کی جانب سے پورے گاڑیوں کو روک کر چیکنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ چیکنگ ہوتی ہے پاسپورٹ چیک کر کے کہ کوئی غیر مسلم اندر قدم تو نہیں رکھ رہے۔ اگر غیر مسلم اندر قدم رکھ رہے ہیں تو ان کو وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے، یا وہاں کے قانون کے مطابق جو وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم جو مکہ مکرمہ کو جائیں گے، یہ کعبۃ اللہ کے اطراف کی مسجد میں ہم لوگ پہنچیں گے۔ یہ اوپر سے جو اس کی فوٹو لی گئی، یہ جو حصہ ہے یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس کے اطراف کی جو عمارت ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام، لفظ حرام کے معنی ہے حرمت والی جگہ، عزت والی جگہ، جہاں پر کسی قسم کی کوئی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد حرام رکھا گیا۔ جتنے لوگ یہاں پر آزو بازو رہتے ہیں تو ان کو تو حکم یہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ادھر والے ادھر منہ کر کے پڑھیں گے، ادھر والے ادھر منہ کر کے پڑھیں گے، ادھر والے ادھر منہ کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بقیہ پوری دنیا والوں کو اس بات کا حکم دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسا کھڑے ہو کر اس طرف نماز پڑھا، یہ مسجد حرام کی طرف اس کا رخ ہو گیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا ضروری نہیں، ادھر والے اس طرف پڑھیں گے تو یہ مسجد حرام کو اگر ہمارا چہرہ ہو رہا تو بس کافی ہے۔ لیکن مکے میں رہنے والے اور خاص حرم کے اندر رہنے والوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جس کو ہم کہیں گے عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ یہ مکے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ دور دراز کے علاقوں کے لیے پورے مسجد حرام جو ہے قبلہ ان کا قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ 4 دروازے ہیں بڑے بڑے، 1 2 3 4۔ یہ جو دروازہ ہے جو مروہ کی سائڈ میں لگا ہوا ہے، اس کو باب الفتح کہتے ہیں۔ اس کے آگے جو دروازہ ہے اس کو باب العمرہ کہتے ہیں۔ یہ آگے جو دروازہ ہے یہ بادشاہ کے نام پہ ہے، باب ملک فہد ہے۔ یہ جو دروازہ ہے یہ 1 نمبر، گیٹ نمبر 1 ہے یہ، تو یہاں پہ اس کا نام ہے باب ملک خالد۔ عموماً اس پہ دیکھیے
4 دروازوں پہ 2 مینار یعنی 8 مینار ہے۔ یہاں ایک مینار ہے جو صفا پہاڑی کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو مینارۃ الصفا بھی کہتے ہیں۔ یہ صفا یہ مروہ ہے۔ اوپر کے حصے میں چھوٹے چھوٹے یہاں پر 4 گنبد ہیں۔ یہ 4 گنبدیں کعبۃ اللہ کے 4 کونوں کو بتانے والے ہیں، اور یہ جو گنبد ہے اس طرف کا، یہ اصل میں حجر اسود کی طرف رخ کرنے والا گنبد ہے۔ یہ جو 3 گنبد ہے یہ تو مسجد کے خوبصورتی کے لیے وہاں پر جو ہے بنائے گئے۔ جو بھی لوگ داخل ہوں گے کعبۃ اللہ میں ادھر سے داخل ہوں گے، پہلے یعنی طواف کر لیں گے، طواف کرنے کے بعد سعی کر لیں گے صفا مروہ کی، اور یہ مروہ سے باہر نکل کر اپنے بال مڑا لیں گے تو یہاں پر عمرہ ہو جائے گا۔ عمرہ ہو جانے کے بعد یہ جو صفا مروہ ہے یہ پورا لمبا، اس کو بھی 2-3 منزلہ ہے۔ آپ نیچے سے بھی کر سکتے سعی، اس کے اوپر سے بھی کر سکتے، اس کے اوپر سے بھی کر سکتے۔ یہی صفا و مروہ کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جس کو باب السلام کہتے ہیں۔ اگر کوئی لوگ ادھر سے داخل ہوں تو سیدھا کعبۃ اللہ کے دروازے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آسانی کے ساتھ ادھر سے جا سکے تو جانا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کا ڈائیگرام یہ ہے کہ یہ 4 کونے ہیں، اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے اور رکن اسود ہے، اور پھر یہ حتیم کا حصہ ہے، تو یہ آدھا حصہ ہے بنا ہوا، حتیم کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اگر نماز پڑھیں تو یہ ایسی ہے جیسے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی گئی۔ یہ جو حجر اسود اور یہ دروازے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، جس کے اوپر آدمی جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ دیوار کو لگا دے اور اپنا سیدھا کلہ بھی دیوار کو لگا دے، اپنا سینہ بھی دیوار کو لگا دے اور دیوار کو لگا کر دعا مانگے۔ یہ چپکنے کی جگہ ہے، ملتزم اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ اوپر یہ پرنالہ ہے جو کعبۃ اللہ کے چھت پہ جو پانی گرتا ہے، وہ پانی جو ہے یہ پرنالے سے نیچے گرتا ہے۔ اس پرنالے کا نام جو ہے میزاب رحمت ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بارش اگر ہوگی تو اس کا پانی اگر گرے گا تو وہ پانی ہمارے اوپر گرنا یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوتی ہے تو کئی لوگ جو ہے یہاں پر پہنچ کر پانی اپنے اوپر گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے حدیثوں میں یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، البتہ اس میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے یا 2 دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے ادھر کونے میں یہ حجر اسود ہے۔ پہلے کعبۃ اللہ میں یہ تھا پورا صحن سفید تھا، اور یہ جو حجر اسود ہے اس کے سامنے ایک بھورے رنگ کی پٹی تھی پورے اس کے اندر، یعنی علانیہ سمجھ میں آتا تھا چلتے ہوئے کہ یہ جو پٹی کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر حجر اسود کی پٹی ہے، لیکن لوگ اس پٹی پر کھڑے ہو کر جو رک رہے تھے، جس کی وجہ سے ادھر سے آنے والا رش بہت زیادہ مشکل میں پڑ رہا تھا، بعض لوگ دب رہے تھے، شاید ان لوگوں کا دم گھٹنے کا جو ہے عالم ہو گیا تھا، تو حکومت نے یہ سوچا کہ وہ کالی پٹی کو نکال دیا جائے، بھورے رنگ کی پٹی کو نکال دیا۔ اب پورے صحن کے اندر سوائے سفید کلر کے کوئی دوسرا کلر نہیں ہے، تو اب کیسے معلوم ہو کہ حجر اسود کہاں پر ہے؟ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود چھپ جاتا ہے، تو یہ جو غلاف کعبہ میں یہ توغرے لگے ہوئے ہیں، 1 2 3 4، یہ جو لمبے توغرے ہیں یہ کسی کونے کے اندر ایسے توغرے نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ توغروں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے کہ یہ حجر اسود کا کونا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم آسانی کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس آ کے حجر اسود کو دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ یہ جو جہاں پر توغرے بتائے گئے، دور کے حصے میں ایک گرین لائٹ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی کہ وہ لائٹ کے سامنے کا حصہ حجر کا ہے۔ اگر ہم ادھر سے چلتے ہوئے جائیں تو جہاں پر گرین لائٹ دکھائی دی تو وہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو حجر اسود کا رخ معلوم ہو جائے گا۔ یہ کعبۃ اللہ کے اندرونی حصہ، کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ ہے، یہ حجر اسود ہے، ایسے دیوار میں اس کو لگا دیا گیا۔ اس کے بازو کا حصہ یہ ملتزم ہے اور یہ دروازے کا حصہ ہے۔ اب اس میں سے دروازہ کھلنے کے بعد اندر جا سکتے ہیں۔ اندر ایسے 3 پلر ہیں لکڑی کے بنے ہوئے، اس کے اوپر ایک لکڑی کی چھت ہے، پھر اس کے اوپر ایک سیمنٹ کی چھت بنا دی گئی، اور یہاں پر اوپر کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھنے کے لیے ایک دروازہ ہے جس کو باب التوبہ کہا جاتا ہے۔
یہاں بیٹھ کر جو دعا کی جاتی ہے توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر جیسے ہم دروازے میں سے داخل ہوں، ایسا اندر جانے کے ساتھ ہی یہاں پر ایک مصلی بنا ہوا ہے۔ وہ مصلی ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نیچے فرش ہے صاف، پھر باضابطہ ایسا مصلی اترا ہوا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اندر جانے کے لیے تو اطمینان سے جا کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اندرونی حصہ تو ایسا ہے کہ کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، ادھر منہ کے نماز پڑھ لے، کسی بھی سمت میں نماز پڑھ لے، کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے وہ سب کا سب قبلہ ہی کہلاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اندر کے حصے میں کوئی چیز ہے، فلاں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل صاف رہتا ہے۔ یہ حجر اسود اور اس کے سامنے یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم دروازے کے سامنے ہے، دروازے کے ذرا تھوڑا سا آگے ہٹ کے یہ اطراف سے چکر کرنے کے لیے ایسی نشان بنا دی گئی۔ لوگ بعض مرتبہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے، اتنی لمبی چکر مارنے کے بجائے حتیم کے اندر سے باہر نکل کے اگر کعبۃ اللہ کے اطراف چکر لگائیں گے تو ایسے لوگوں کا طواف قبول نہیں ہوگا۔ حتیم کے باہر سے ہی ان کو کرنا ہے۔ یہ جو حجر اسود کا کونا ہے، ادھر کا جو کونا ہے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود کا کونا ہے۔ تو رکن یمانی کی طرف ہم طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی تک آئیں گے تو ہمیں اجازت ہے کہ صبح کلمہ پڑھتے ہوئے آئیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کچھ بھی آئیں، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہم کراس کریں گے تو یہاں پر بہتر ہے کہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایسی دعائیں پڑھ لیتے ہم کو آنا۔ اگر کسی کو اتنا یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنا تو یاد رہے گا۔ یہ حصے سے لے کر یہاں تک آئیں۔ کعبۃ اللہ کی ہر جگہ مبارک ہے، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کا جو حصہ ہے، یہاں کے بارے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی فرشتوں کو وہاں پر مقرر کر دیے، جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور سینکڑوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا کی قبولیت کا انتظام کر دیا۔ یہ سعی کرنے کے اندرونی حصے کا منظر ہے۔ تو یہ طرف جانے کا ہے، ادھر سے آنے کا ہے۔ یہ درمیان کی جو گیلری ہے، اس کے اندر سے ویل چیئر والے اپنی اپنی گاڑیوں کو لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ جو گرین قسم کی جو لائٹ ہے، یہ گرین لائٹ سے دوسری گرین لائٹ تک ہمیں دوڑتے ہوئے جانے کا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بہت سی پبلک رہتی ہے، لوگ آسانی کے ساتھ جاتے آتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اس کو اور چوڑا کر دیا گیا۔ حجر اسود یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد 8 تاریخ کے دن ہمیں جو مینا جانا ہے، تو مینا پورے جو ہے ڈیروں کا شہر ہے۔ اتنے لاکھوں جو ہے ڈیرے یہاں پر بنا دیے گئے۔ یہاں پر پورے مینا کے اطراف میں یہ ایک مسجد ہے جس کو مسجد الخیف کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بہت ہی مبارک مسجد ہے۔ اس میں ہر نبی وہاں پر پہنچے ہیں، نماز پڑھے ہیں، اور کئی انبیاء کی قبریں وہیں پر موجود ہیں۔ اس میں درمیان میں ایک جو شیڈ دکھائی دیتا ہے، یہ مزدلفہ سے آنے والوں کے لیے، یہ مینا کے ڈیروں سے جو آنے والے ہیں وہ سیدھا یہاں سے آ کے سیدھا جہاں پر رمی جمرات کرنا ہے وہاں جانے کے لیے بنایا گیا۔ درمیان میں ایک برج ہے، ادھر ایک برج ہے، کبری ملک خالد، کبری ملک فیصل، یہ وہاں کے نام ہیں۔ تو یہ ڈیروں کے اندر اس کی پہچان کرنا ہے کہ ہمیں کدھر بھی کہیں پر بھی جو ہے ایک ڈیرا مل سکتا ہے۔ یہ ڈیرے تھوڑا سا قریب میں اس طریقے سے بنایا گیا، یہ فائر پروف ڈیرے ہے۔ اس کو آگ لگی تو یہ ڈیرے جلنے نہیں پاتے۔ ایئر کنڈیشن کا بھی نظم ہے، ان ڈیروں کے اندر ایئر کنڈیشن بھی ہے۔ یہ مینا کے ڈیروں کے درمیان کے راستے کا منظر ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ یہ جو ڈیرا ہمارا ہے، تو چونکہ سارے ڈیرے ایک ساتھ ہیں تو لوگ اس میں بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں کہ ہمارا ڈیرا کون سا ہوگا۔ تو ان کو یاد کرنے کے لیے ایسے ٹاورز بنے ہوئے ہیں، ٹاور کے اوپر نمبر لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو آپ وہ ٹاور نمبر کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو
اپنا ڈیرا پہچاننے میں سہولت ہو سکے۔ یہ ایک اور ایک منظر ہے، مینا خالی وقت میں جو ہے اس کی فوٹو لی گئی، تو اس کو آپ غور سے دیکھیں، ایسے جیسے یہاں جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ تو پاکستان کا جھنڈا ہے، تھوڑا اور آگے جانے کے بعد ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا رہے گا۔ تو یہ جو پیلے کلر میں جو ٹاور لگے ہوئے ہیں، اس پہ جو نمبر ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یہ نمبر عربی میں لکھا ہوا رہتا، اردو میں لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے 1/49۔ رنگ بھی یاد رکھ لیں، یہ پیلا کلر ہے۔ عموماً جو عرب ممالک کے جو لوگ ہیں ان کی طرف جو ٹاور ہوتا ہے تو وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اور انڈیا اور یہ جو بر صغیر کا جو ایشیا کی طرف کے جو حصے ہیں ان کے لیے جتنا بورڈز آتے ہیں وہ عموماً پیلے کلر کے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ پیلے کلر کا بورڈ دیکھیں اور اس کا نمبر نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ مینا کے ڈیروں میں کسی قسم کی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور ایک منظر ہے، جو چھوٹے چھوٹے گنبد ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے پورے مینا میں کئی جگہ عمارتیں ہیں۔ یہ مینا کے ہاسپٹل کی ہے۔ یہاں پر جو بھی بیمار ہوتے ہیں تو تمام حجاج کرام کا مفت علاج ہوتا ہے، ہمیشہ ڈاکٹر 24 گھنٹے وہاں پر رہتے ہیں۔ ایسے کئی جگہ مینا کے جو ہے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں ہاسپٹل کے قریب میں کوئی جگہ ملے وہ تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنے ڈیروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مینا کے ڈیرے کے اندر کا منظر ہے۔ اس طریقے سے لوگ اس میں آرام کر لیتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ہیں۔ احرام کی حالت میں اگر ہم سونا چاہیں تو سر کھلا رہے گا اور بقیہ حصے میں ہم اوڑھ کے سو سکتے ہیں۔ خالی وقت میں بھی ہمارا سر کھلا رہے گا، سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ سر کے اوپر پورا ڈھانک کے سونا یہ بالکل منع ہے، ایسا نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور منظر ہے، عموماً لوگ مینا کے ڈیروں کے اندر یہ جیسے ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، یہ اطراف سے یہ خدنات لگے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھ کر آپس میں کھانا وغیرہ کھانا ہے تو اس طریقے سے دسترخوان بچھا کر لوگ اپنا اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ مناظر ہے اندر کے، اس کو ذہن میں رکھنے تو وہاں سے انشاءاللہ بڑی سہولت ہوگی۔ مینا سے جب عرفات جانے کا وقت ہوتا ہے تو روڈ کے اوپر ٹریفک کا یہ منظر ہوتا ہے، پورے گاڑی میں جو ہے لوگ اوپر سوار ہو کر نیچے سوار ہو کر جس طریقے سے جگہ ملی لوگ اس پہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم کو گاڑی کے اندر سکون کی جگہ ملے تو شاید تقریباً ناممکن ہوگا۔ عرفات سے مزدلفہ مینا سے عرفات اگر جانا ہے تو ایسے موقع پر گاڑی میں اوپر جگہ ملے، نیچے جگہ ملے، جہاں پر بھی جگہ ملے کھڑے ہو کر چلے جائیں، ہم چلے جائیں۔ یہاں سہولت وغیرہ کی تلاش میں رہیں گے تو بہت مشکل ہوگی۔ عرفات جب پہنچیں گے ہم لوگ تو عرفات میں ایسے پیلے کلر کے بورڈ ہیں، یہاں پر نہایہ عرفات لکھا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ ادھر کا حصہ عرفات کا ہے، یہ کمان کے ادھر کا حصہ عرفات سے باہر کا ہے۔ پورے چاروں طرف اس طریقے کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو عرفات باؤنڈری یہاں لکھا ہوا رہتا باضابطہ عرفات اینڈس ہیئر، عربی میں لکھا ہوگا نہایہ عرفات، ادھر والوں کو لکھا ہوگا بدایہ عرفات۔ پیلا جو بورڈ ہے یہ عرفات کے لیے ہے۔ عرفات کے میدان میں جانے کے بعد عام طور پہ ڈیرے اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ ڈیرے ہیں۔ مینا میں تو ڈیرے باضابطہ فائر پروف ہیں، لیکن مینا کے ڈیرے کپڑے کے بنے ہوئے ہیں، چونکہ عارضی ظہر سے مغرب تک ہم کو رہنا ہے وہاں پر، تو اپنا سامان وغیرہ اندر رکھ کے جتنی دیر نماز پڑھنا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے تو کر لیں، اور پھر ڈیرے کے باہر آ کے زیر سما کھڑے ہو جائیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ یہ عرفات کے میدان میں ایک بڑا پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیے، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، بہت ہی تاریخی خطبہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ دیا تھا۔ عرفات کے میدان میں یہ جو بورڈز ہیں قبلے کے بتانے کے، اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اتجاہ القبلہ یعنی قبلہ ڈائریکشن، اس طرف جو ہے قبلہ ہوگا۔ نماز اگر ہم کو پڑھنا ہے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ لوگ جو ہے پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جبل رحمت کے قریب چلے جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں پر آپ کو سہولت ملے وہیں پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر چڑھنا
یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ عرفات سے جب ہم واپس رات کے وقت میں مزدلفہ آتے ہیں تو یہ مزدلفہ کے رات کا منظر ہے۔ یہاں کوئی ڈیرے نہیں، کچھ نہیں، خالی کھلی جگہ ہے۔ جہاں جہاں آپ کو جگہ ملی آپ وہاں پر اپنی جگہ بناتے جائیں اور یہاں پہ آرام کر لیں۔ یہ جو لائٹس دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر، تو یہ جو ہے ٹوائلٹس ہیں یہاں کے، کئی جگہ اس طریقے کے ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ جب بھی مزدلفہ پہنچے تو کسی ٹوائلٹ کے قریب میں اطراف میں جو ہے اپنی جگہ بنا لیں، اسیر وغیرہ بچھا کر یہیں پر آرام کر لیں۔ اس کے اوپر ٹوائلٹ کے اوپر نمبر وغیرہ لکھا ہوا رہتا، ہم نوٹ کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے لوگوں کو راستہ سمجھانے میں بڑی مدد ملے گی۔ یہ عرفات مزدلفہ کے صبح کا منظر ہے، لوگ خالی اس طریقے سے رہتے ہیں۔ یہ وہاں کے ٹوائلٹس ہیں، تو میں یہاں یہ جیسا نمبر لکھا ہوا ہے، یہ ٹوائلٹ کا یہ نمبر نوٹ کر لیں تو کسی کو پتہ بتانے میں اور یہاں پر پہنچنے کے اندر بڑی سہولت ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں لوگ اپنا اپنا بچھا لے کے اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، دعاؤں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ پورے یہ جو ڈیرے باز بنے ہوئے وہ حکومت کے لوگوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ تو پورے مزدلفہ کے اندر کوئی ڈیرے وغیرہ نہیں ہوتے۔ یہ پورے مزدلفہ کی ایک مسجد ہے جس کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ مسجد کھلتی ہے اور وہ بھی مزدلفہ کی رات میں، اور مغرب کی نماز عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر صبح فجر کی نماز یہاں پر جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مسجد بند ہو جاتی ہے، تو پھر اگلے سال جب ہی کھلتی ہے جب وہاں پر حاجی لوگ مزدلفہ کی رات میں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کے اندر جو بورڈ ہے، عرفات کا بورڈ پیلے کلر کا، مزدلفہ کا بورڈ جو ہے یہ جامنی کلر کا ہے۔ تو اس پورا مزدلفہ کی جو باؤنڈری ہے اطراف سے اس طریقے سے یعنی نہایا بدایا، مطلب ہے کہ مزدلفہ اسٹارٹس ہیئر اور مزدلفہ اینڈس ہیئر کے بورڈ آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ جمرات لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے 5 منزلہ بنانے کے واسطے یہاں پر اس کا ڈائیگرام بنایا گیا۔ یہ پہلا جمرہ، یہ دوسرا جمرہ، یہ تیسرا جمرہ ہے۔ غور کریں تو پہلے جمرے میں دوسرے جمرے میں فاصلہ کم ہے، تیسرا جمرہ تھوڑا دور ہے، یہاں جا کر ہمیں رمی کرنا ہے۔ 10 تاریخ کے دن ہمیں یہ 2 جمرات کو چھوڑ کر یہ تیسرے جمرے کی رمی کرنا ہے۔ اندر کے حصے میں جمرات کی ایسی تصویر ہے، اتنا بڑا تقریباً 20 میٹر لمبا اس کو بنایا گیا، اطراف سے یعنی ہاؤس کے جیسا بنا گیا، اور ہاؤس کو لگا کہ اتنا موٹا اسپنج ہے تاکہ لوگ دیوار کے پاس کھڑے ہو جائیں، کوئی اگر دبائیں تو یعنی تکلیف نہ ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر ہمیں رمی کرنا ہے، تو دور سے بھی لوگ رمی کرتے ہیں، تو ایسے انداز میں رمی کریں کہ یہ دیوار کو لگنا ضروری نہیں، اس کے دائرے کے اندر اگر کنکری پڑ گئی تو ماشاءاللہ ہماری رمی قبول ہو جائے گی۔ یہ اس طریقے سے اس کا خیف نما بنایا گیا، یہ لوگ رمی کرتے ہیں تو یہ دائرے کے اندر کنکری پڑنا چاہیے، تو اس کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا کہ یہ کنکریاں پورے زمین کے اوپر پڑ جاتی ہیں۔ یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ دیوار کا پوری دیوار نہیں ہے، اطراف کا حصہ ہے، لیکن اندر کا حصہ فوقل ہے، وہ اندر سے جو ہے کنکریاں گر جاتی ہیں نیچے۔ مینا کے میدان میں جو بال بنانا ہے تو کوئی حجام وغیرہ نہیں ملتے، ہم آپس میں ایک دوسرے کا وہیں پر جو ہے سر منڈا لے سکتے ہیں۔ یہ جمرات کا جو برج ہے دن کے وقت میں تھوڑا کم وقت میں ہے۔ یہ دیکھیے یہ بڑا جمرہ ہے جس کے اطراف میں بہت بڑے کشن سے بیڈنگ کر دی گئی، لوگ یہاں کھڑے ہو کر یہ آلے کے اندر اپنی کنکریوں کو ڈالتے ہیں۔